بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پچھلے سبق میں بیٹے آپ لوگوں نے اسم متمکن کے اعراب کے بیان میں غیر منصرف کے بارے میں ضمناً کچھ بات آ گئی تھی، ان کا اعراب بیان ہوا تھا۔ کیا بیان ہوا تھا؟ غیر المنصرف بالضمۃ والفتحہ لکھا ہے، آیا کہ نہیں آیا؟ تو غیر منصرف اور منصرف میں آپ دیکھیں گے تو غیر منصرف ہیں اور منصرف ہیں، ان دونوں ہی چیزوں کو انہوں نے الگ الگ انداز میں بیان کیا۔ بین سطور میں لکھا ہے لما، یا ذکرہ بھی لے سکتے ہیں، یا ذکر فی تفسیر المعرب المنصرف وغیر المنصرف وکان غیر المنصرف اقل منہ۔ غیر منصرف جو ہیں وہ منصرف سے کیا ہیں؟ کم تر ہیں۔ منصرف کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ تو غیر منصرف کا تذکرہ اسم متمکن کے اعراب کے تحت میں تھوڑا کچھ آیا ہوا تھا۔ ایک ضابطہ ہے تعرف الاشیاء بازدادها باضدادها، ٹھیک ہے؟ تعرف الاشیاء بازدادها، ضد اس سے آیا ہے کہ چیزیں اپنی ضدوں سے کیا ہوتی ہیں؟ پہچانی جاتی ہیں۔ جب غیر منصرف کو اچھے عمدہ طریقے پر جو کم ہے جان لیا جائے گا تو اس کے علاوہ جو زیادہ ہے وہ خود بخود کیا ہے؟ معلوم ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ التقدیر فیما تعذر وغلامی، فیما تعذر واستثقل لکھا تھا۔ تقدیری عبارت کم ہے تو اس کو پہلے بیان کر دیا۔ کم کو بیان کرنا آسان ہوتا ہے بنسبت کیا ہے؟ کثیر کو بیان کرنا کیا؟ تو زبردست فارمولہ کیا چل رہے ہیں؟ یہ جو بیان کرنا ہے اس کا آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، پہلے بیان کر دو، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس کی جو ضد ہوں گی وہ خود بخود کیا ہو جائیں گی؟ سمجھ لی جائے گی۔ ایسے انہوں نے اوپر بیان کیا تھا تقدیر فیما تعذر او استثقل، اس کے بعد لفظی کے بارے میں کیا لے کے واللفظی فیما عدا، تو لفظی کے لیے تفصیل بیان نہیں کی کیونکہ ایک کی تفصیل ہم نے جب بیان کر دی اسے آپ سمجھ چکے ہیں، تو اس کے علاوہ جہاں جہاں جو بھی صورت نظر آئے گی وہ کیا ہو جائے گی؟ لفظی کی ہو جائے گی۔ دیکھ رہے ہیں عبارت مبارک کی؟ ایسے ہی یہاں انہوں نے کیا غیر منصرف کی وضاحت کریں گے، تعریف وغیرہ بیان کریں گے، منصرف کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ غیر منصرف کی تعریف اس کے احکام وغیرہ سے جب آپ جان جائیں گے تو منصرف کو بھی آپ کیا جائیں گے؟ جان لیں گے، کیونکہ ضابطہ کیا ہے؟ تعرف الاشیاء باضدادها، کہ چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غیر منصرف کم ہے تو غیر منصرف کا بیان کرنا آسان بھی ہے، اس کی تعریف سے منصرف کی تعریف بھی کیا ہو جائے گی؟ سمجھنا آپ کو آ جائے گی۔ چلیں دیکھیں تعریف کیا بیان کریں گے آج کے سبق میں۔ جو آپ پڑھیں گے بیٹا باتیں جو ہوں گی بہت اہم باتیں ہیں، توجہ دیں۔ غیر منصرف کتنے ہیں؟ اس میں کئی اقوال ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو تحقیقی قول ہے اس کو یہ بیان کریں گے، ساتھ ساتھ میں لف و نشر مرتب جس انداز میں غیر منصرف کے اسباب کو بیان کریں گے اسی ترتیب پر بعد میں مثالیں بھی یہ لائیں گے، سیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد غیر منصرف کا حکم کیا ہے، اس پر کسرہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا ہے، اس کے بارے میں بیان۔ پھر یہ کہ کبھی کبھار ایسا ممکن ہے کہ غیر منصرف کو منصرف کے حکم میں کر لیا جائے یا منصرف کا اعراب دیا جائے۔ ایک ہوتا ہے غیر منصرف منصرف بن جائے یا غیر منصرف منصرف کا اعراب قبول کرے، دو الگ چیزیں، ٹھیک ہے؟ دونوں کے بارے میں انشاءاللہ آگے چل کے کچھ ہی بیان تفصیل کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں دیکھیے، غیر منصرف کا ایک نام آتا ہے الممنوع من الصرف بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یا المتمکن الغیر الامکن کہتے ہیں اس کو، دو اس کے الگ نام اور بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ المتمکن الغیر الامکن، اور دوسرا نام الممنوع من الصرف۔ تعریف دیکھیے، ما فیہ علتان من تسعین، ای تسعین یہ کیا ہے؟ صفت ہے، من علل تسعین، ٹھیک ہے؟ صفت کو ذکر کیا، یہ خود بہت کیا ہو جائے گا؟ موصوف کے حسب پر دلالت کرتا ہے۔ جیسا آپ نے پڑھا ہوگا واحد، یعنی کیا ہے؟ علت واحد آگے آ رہا ہے، او واحدۃ ہے، ای او علت واحدہ۔ کبھی کبھار صفت کو موصوف کے مقام پر رکھ دیا جاتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، یہ سب مقام ہے۔
یا ایک معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہاں پہ 90 پہ جو تنوین ہے یہ تنوین عوض ہے، اصل میں کیا تھا من 90 علل، یا کیا من علل 90، 3 سے 10 تک کی کیسے استعمال کرتے ہیں آپ لوگ؟ موصوف صفت بھی استعمال کر سکتے ہو نا، ثلاثۃ رجال الرجال ثلاثہ، یہ تو ہے دونوں طرح استعمال ہے نا۔ تو اگر موصوف صفت کی اگر عبارت نکالتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ موصوف محذوف ہے، اور اگر مضاف مضاف الیہ کی ترکیب بناتے ہیں تو مضاف الیہ محذوف ہے۔ من 90 علل، علت مؤنث ہے تو اس لیے کیا رہے مذکر عدد اصول لے کے آئے 90 لگے 90 ہاں من 90 علل، علل مضاف الیہ کو گرا دیا، تنوین کہاں لے کے آ گئے؟ اس صورت میں یہ بات ہوگی جب آپ اس کو مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کے ساتھ مانیں گے تب۔ چلیں، او واحد منہا، ہا کی ضمیر کا مرجع کون ہے بیٹے؟ 90 کی طرف ہے، اور 90 میں کیا موجود ہے؟ علتن، علت 90 علل، یا کیا ہے؟ علل 90 ہے اصل میں، یا 9 علتوں میں سے ایک علت ایسی ہو جو 2 علتوں کے قائم مقام ہو جائے۔ ما سے مراد وہ اسم معرب ہے، ما سے مراد کیا کہیں گے؟ غیر منصرف وہ اسم معرب ہے کہ جس میں 9 علتوں میں سے 2 علت ہوں، یا ایک علت ایسی ہو جو 2 علتوں کے قائم مقام ہو جائے۔ پہلے کے زمانے کو اردو بولے ہو جاوے، کھاوے پیوے، اس طرح سے وہی، اور وہ کون ہے؟ شعر میں پیش کر رہے ہیں گفتگو، واہ سبحان اللہ۔ عدل و وصف و تانیث و معرفتن، تنوین کے ساتھ پڑھیں گے، اس کے بغیر وزن درست نہیں ہوگا۔ آپ معین آپ لوگ عروض تو پڑھے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو بتا سکے کس بہار سے آیا ہے؟ بہت سارے بہار ہیں، بہور ہیں، ٹھیک ہے، بہارے کی جمع بہور و بہار دونوں ہے، وہ ان بہاروں پر اشعار کو لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہار کو سلامت رکھنے کے لیے کیا ہے؟ وہ معرفت نہیں پڑے گی، وہ معرفتن وعجمتن، ثم یہاں پہ وہ والا ثم نہیں جو عربی میں پڑھے ہو، ثم تراخی معتاقی فنا ٹھکانا ڈھمکا، وہ سب نہیں یہاں پہ۔ ثم اسی لیے کیا ہے کہ اب اس کو نہیں یہاں لے کے آئیں گے تو پھر کیا ہے؟ وزن شعری محفوظ نہیں رہ سکے گا، اس لیے ثم لے کے آئے گے۔ ثم کا معنی یہ نہیں ہے کہ ثم ترتیب کو بتانے کے لیے آیا ہے تو پہلے وصف کا بیان ہوگا، عدل کا بیان ہوگا، اسی ترتیب پر بیان کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں، ایسا نہیں بیٹا، ٹھیک ہے۔ جو ترتیب والا بڑھے نا ثم ترتیب کے لیے آتا ہے، یہ سب نہیں ہے اس میں۔ وزن شریک ہے، اس کو بڑھایا گیا لفظ سیٹ کرنے کے لیے۔ ہاں ارے بابا آگے بھی پڑھ، ٹائم بہت ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ثم ترغیب ہو گیا، والنون زائدتن او زائدتن، زائدتن پڑھیں گے تو صفت ہے، پھر آپ کہو گے نون کیا ہے؟ موصوف ہے، معرب باللام ہے، زائدتن صفت ہے، نکرہ کیوں ہے؟ جواب وہی بیٹا کہ الف لام کی کئی صورت ہے، الف لام برائے عہد خارجی نہیں، ذہنی جب ہوتا ہے نا وہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ آپ پڑھو گے اس کے اندر دوسرے براغے کے اندر، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي، میں ایک گالی دینے والے کمینے کے پاس سے گزرا بخدا۔ اللئیم موصوف ہے، یسبونی صفت ہے، سبو فعل ہے، جملہ بنے گا، جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، موصوف کیا ہے؟ اللئیم معرب باللام ہے، تو وہاں جو الف لام موجود ہے وہ کون سا الف لام ہے؟ الف لام برائے عہد ذہنی ہے، خارجی نہیں، اور جو الف لام برائے عہد ذہنی ہوتا ہے وہ نکرے کے حکم میں ہوتا ہے، وہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو کام چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ صفت بنائیں گے والنون زائد تن، کیونکہ جتنے بھی الفاظ کلمات ہیں حروف ہجائیہ وہ مؤنث پڑھے جاتے ہیں عموماً۔ من قبلها الف، تو زائد کا فاعل الف آ رہا، ٹھیک ہے۔ والنون اس حال میں کہ اس سے پہلے کیا ہو جائے؟ الف زائد ہو جائے، یعنی نون بھی زائد ہو اور کیا اس سے پہلے الف بھی کیا ہو؟ زائد ہو، دونوں کے دونوں زائد ہو۔ یہ زائدتن جو بیٹا یہ صفت سببی ہے، ایک طریقے سے صفت بناؤ گے تو ایسا بھول ہوئے وہ صفت حقیقی صفت سببی، سمجھ میں آ رہا کچھ؟ ابھی سے بک بکاؤں گا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا۔
ووزن الفعل وهذا القول تقریب، اور کیا ہے بھائی وزن فعل اور یہ قول، یعنی غیر منصرف کی علتوں کے بارے میں یہ قول اور یہ بیان کیا ہے؟ تقریب ہے، مجازی ہے، یا کیا ہے بھائی؟ تقریب اس میں کبھی یاد کیجیے گا مصدر جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یا تو فاعل کے معنی میں ہوگا یا پھر مفعول کے معنی میں ہوگا۔ تو هذا القول تقریب مطلب کیا ہے کہ یہ جو قول ہم پیش کرنے جا رہے ہیں یہ علت تقریبی ہے، تحقیقی نہیں ہے، یعنی اتنے ہی علتیں اور علت نہیں ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں۔ کچھ اقوال ایسے ملتے ہیں کہ غیر منصرف کی جو علتیں ہیں، بعض نے کہا کہ وہ 10 ہیں، بعض نے کہا ہے وہ کیا صاحب صافیہ نے لکھا ہے اس کو، بعض نے کہا ہے کہ وہ 11 ہیں، ممکن ہے کہ آپ کی کتاب کے اندر بھی موجود ہو، ٹھیک ہے، بعض نے کہا کیا ہے 11 ہیں، لیکن یہ جو 9 والی جو کنڈیشن ہے یہ کیا ہے؟ یہ تقریبی قول ہے، یعنی تقریب بمعنی مقرب الی الصواب، کہ یہ درست کے زیادہ قریب کیا ہوا قول ہے۔ ایک معنی یہ ہو گیا، یا پھر دوسرا معنی ہے مصدر بمعنی اس میں فاعل لے لیا، وهذا القول تقریب ہے، تقریب بمعنی مقرب الی الصواب۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ مقرب ذہن کا کیا ہے؟ الی الحفظ کر لیں آپ، کہ ذہن کو حفظ سے زیادہ قریب کرنے والا ہے، یعنی یہ جو بات ہم نے پیش کی ہے شعر کے اندر، یہ بات پیش کرنا آپ کے ذہن کو بہت جلد کیا کرے گا؟ یہ یاد کرا دے گا۔ کیوں؟ جو بات شعر و شاعری میں پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بیٹے؟ جلدی آتی ہے۔ جس سے کیا حروف جارہ کتنے ہیں؟ کیا سناؤ گے؟ با تا کاف لام، ایسی سناؤ، با تا کاف غین فا کاف، ایسے کرو، گڑبڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ با تا کاف لام ہو تو کیا مطلب ہوا؟ تقریب کا کتنے معنی ہو گیا؟ کون کون؟ سمپل بات، تقریب مصدر ہے، مصدر یا تو فاعل کے معنی میں ہوگا یا مفعول کے معنی میں ہوگا۔ مفعول کے معنی میں لیں گے تو مقرب الی الصواب، اس قول کو درست کے قریب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر فاعل کے معنی میں ہوگا مطلب یہ کیا ہے کہ یہ جو بات کی گئی آپ کی شعر کے اندر یہ آپ کے ذہن کو حفظ و ضبط کے سے قریب کرنے والی ہے، یعنی آپ کے ذہن کو میں یہ بات قریب کر دے گی، یا جلدی اس کو کیا کر لے؟ یاد کر لے۔ مثال دیکھیں بیٹے، سب کے سب ایک دم زبردست انداز پیش کر رہے ہیں، دیکھیں جلدی لے، ہر ایک کی مثال ہے، کوئی پٹافٹ دیکھو، ترتیب کے ساتھ مثال ہے جس ترتیب سے آپ نے پڑھا ہے۔ اوپر عدل پڑھا ہے، عمر میں کیا ہے؟ عمر میں عدل ضرور ہے، لیکن غیر مسلم پڑھنے کے 2 سبب چاہیے، کیا ہے لکھا ہوگا نیچے میں نے سن میں، کیا ہے عمر میں؟ کیا ہے؟ عدل ہے اور علم ہے۔ عمر میں کیا ہے؟ وصف ہے اور وزن فعل، ارے کہ عدل و وصف ہو گیا، جس ترتیب سے بیان کیا گیا علتوں کو اسی ترتیب سے مثالیں بھی لے کے آ رہے ہیں۔ زینب کیا ہے بیٹا؟ طلحہ کیا ہے؟ 2 مثال دینے میں تانیث کی، طلحہ اور زینب، ایک کیا ہے مؤنث لفظی، دوسرا مؤنث معنوی۔ تانیث تو ایک ہی ہے، تانیث ان کا ایک ہی لفظ آیا ہے، لیکن وہاں 2 طرح کی تانیث موجود ہیں، تانیث لغوی لفظی اور تانیث معنوی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ابراہیم میں کیا ہے؟ عجمہ ہے اور علم ہے۔ مساجد میں کیا ہے؟ جمع منتال جمع، ماضی قریب کیا ہے؟ ترکیب اور ارے علم ہے عجمہ۔ عمران میں کون ہے؟ الف نون زائد تن اور معرفہ بولو یا علم بولو۔ احمد میں کیا ہے بھیا؟ وزن فعل اور علم، ہو گیا، ختم ہو گئی بات، فائنل۔ چلیں یہاں بیٹے زائدۃ من قبلها الفو میں کچھ کلام کیا ہے صاحب جامی نے، شرح جامی نے الفوائد الضیاء کے اندر، لیکن آپ لوگ کا ذہن اب بعد میں جا کے پڑھ ہی لوگے، اشارہ کر دے رہا ہوں بس یہ کہ یہاں پہ صفت کیا ہے؟ سببی ہے، اور صفت سببی میں 5 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، اپنے موصول کے مطابق، اور 5 چیزوں میں ہوتی ہے اپنے صفت کے مطابق۔ یاد ہے کچھ آپ لوگوں کو؟ یاد نہیں ہوگا، وقت طریقہ میں جلدی نکلتا ہوں میں۔ چلیں ہو گیا مسئلہ تک ختم۔ اب آگے دیکھیں، وہ حکمہ اللہ کثرت ولا تنوین ولا تنوینا، یہاں تنوین سے مراد کیا ہے؟ تنوین سے مراد تنوین تمکین ہے، پڑھے ہو اقسام، اس کے علاوہ دیگر جو یہ کیا کہتے ہیں تنوین ہے وہ آ سکتے ہیں غیر منصرف پر، بلکہ اشعار وغیرہ میں آ جائے تو ٹھیک ہے۔ یہاں تنوین سے مراد کون ہے؟ تنوین تمکین کو
چھوڑ کر تمکین یا تمکن ہونے کی چیز، وہ تنوین جو کلمے کے محرم ہونے کو ظاہر کرے، دلالت کرے، ظاہر کرے. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور مزے کی بیٹے، قرآن شریف میں بڑے آپ لا الہ فی جنسی کے اعراب کیا آتا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ آتا ہے. 5 صورت جائز ہے کہ لا الہ فی جنسی کی تکرار ہو اور دونوں جگہ کیا ہو؟ نکرا ہو. جیسی کچھ ہے شرائط وغیرہ، یہاں دونوں چیزیں موجود ہیں. صاحب صافی نے لکھا ہے اس میں 5 وجہ جائز ہے. قرآن شریف میں بھی تو بہت ساری آیتیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، لا بیع فیہ ولا خلہ، لا بیع فیہ ولا خلۃ. سب 5 صورت لا سکتے اس میں. اللہ کثرت ولا تنوین، اللہ کثرتن ولا تنوین، اللہ کثرتن ولا تنوین. اور کچھ ہے جو صورت بچی ہے وہ آپ پر فرض کفایہ دیکھ لینا. ٹھیک ہے. اس کی خبر محذوف ہے، اللہ کثرت فیہ ولا تنوینا. ٹھیک ہے. لکھا ہوگا اسم لا وخبرہ محذوف وہو فیہ ہے. چلو بات ختم ہو گئی یہاں تک. ایک سوال یہ کر سکتے ہیں کہ حضور والا آخر کار اس پہ کسرہ تنوین کیوں نہیں آتا غیر منصرف پر؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ بیچارہ غیر منصرف جو ہے یہ فرعی ہونے کے معاملے میں یہ فعل کے مشابہ ہے. فعل اسم کا محتاج 2 طریقے سے. کوئی بھی فعل ہوگا فاعل تو ہوگا نا، ضرب زید، تو فعل کے لیے فاعل ضروری ہے. اور فاعل کیا ہوتا ہے بھائی؟ ارے اس میں ہی بنے گا. ہاں اعراب کے اعتبار سے مرفوع ہوگا. کیا ہوگا وہ؟ کوئی فعل فاعل بنتا ہے کیا؟ نہیں. ٹھیک ہے. مرا پڑے اس میں بنے گا. تو گویا کہ فعل کیا ہے؟ 2 فرعیوں میں کیا ہے؟ اس میں کے مشابہ ہے. کس کے ہو گیا ایک مشابہ؟ فاعل کے. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ فعل اپنے اشتقاق میں مصدر کا محتاج ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسی غیر منصرف ہے. غیر منصرف کے اندر جتنی بھی علتیں بیان ہوئی ہیں، اسے عدل ہے. عدل کیا ہے؟ عدل کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کم سے کم 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک کلمہ کے اندر آپ نے عدل جاری کر دیا، یعنی اس کو اس کی اصلی حالت سے نکال کر کسی اصلی حالت میں پھیر دیا. تو اس کی پہلے ایک اصلی حالت ہوگی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ معدول عنہ. ٹھیک ہے. جس سے وہ عدول کیا. اور ایک خود اس کی حالت بنے گی عدول کرنے کے بعد، وہ کیا ہے؟ معدول ہونا اس کا. کم سے کم یہ کیا ہے؟ تو ہر عدل کیا ہے؟ کسی نہ کسی ایک کا محتاج ہے. کس کا؟ عدل معدول کا محتاج ہے. وصف کس کا محتاج ہے؟ موصوف کا. تانیث کس کا ہے؟ تذکیر کا. عجمہ کس کا ہو جائے گا؟ عربی کا. یہ آپ کرتے چلے جائیں. آپ جتنی بھی علتیں آئی ہیں وہ سب کے سب کیا ہے؟ فرعی ہیں. گویا کہ ان کی کوئی نہ کوئی اصل ہے. جیسے فعل کیا اپنے فرعی معاملے میں کیا ہو، یعنی کسی سے بننے میں کسی سے لینے میں کیا ہو دوسرے کا محتاج ہے. تو جس طریقے سے فعل کے اندر کسرہ اور تنوین نہیں ہے، تو اس میں کیا ہے؟ فعل کے مشابہ ہے. تو جو جس قوم کی مشابہت رکھ کے حدیث پاک میں آیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، تو کیا کر لیا انہوں نے؟ اس میں مشابہ ہو گیا فعل کے، تو فعل نے بھی اپنا رنگ دکھا دیا. کیا دکھایا؟ اللہ کثرت ولا. صاحب صافیہ نے اس کو اچھے انداز میں لکھا ہے ماشاء اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو اس پر بھی کیا کسرہ و تنوین لے کے نہیں آئیں گے. آگے کیا ویجوز صرفہ للضرورہ، اس کے بعد کیا ہے؟ او للتناسب، کہ ضرورت کی بنیاد پر. ضرورت سے مراد کیا ہے بیٹے؟ لضرورتی وزن الشعر، کہ شعر میں یہ ضرورت ہے کہ آپ کیا کریں؟ وہاں آپ کلمہ کو تنوین دے دیں. مثال آپ کے حاشیے کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے ایک مثال پیش کی کس کی؟ او للتناسب. تناسب کہتے ہیں یہ ہے کہ کلمہ اپنے ارد گرد کلمہ کا ہم شکل ہو جائے. تناسب کا مطلب کیا ہے؟ لتناسب الکلمات المجاورۃ لہا، کلمہ اپنے آس پاس پڑوس کے کلمے کا کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے، اس کا کیا ہو جائے؟ ہم پلہ ہو جائے. یا کلام ایک ہی طرز پر جاری ہو جائے. کبھی کبھار کیا کہتے ہیں اس طریقے سے بھی ہم کیا کر لیتے ہیں؟ تنوین غیر منصرف دے دیتے ہیں. یہ جو قرآن کی آیت انہوں نے پیش کی سلاسلا و اغلالا، یہ ایک قرات کے مطابق ہے. امام حفص کی روایت میں سلاسلا نہیں ہے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا
وسعیرا. ہمارے قرآت میں یہ سلاسلن نہیں، ایک قرآت میں ہے. جن لوگ یہاں یہ سلاسلن ہے وہاں اس بنیاد پر ہے کہ کلمات جو آپس میں بار بار ایسے آ رہے ہیں سلاسل و اغرارا شیم مذکورہ، ٹھیک ہے، آئے نا سورہ دار کے اندر. تو کلمات آپس میں قریب قریب کے جو کلمات ہوتے ہیں وہ برابر ہوتے ہیں. تناسب کا مطلب یہ ہوتا ہے. اچھا، ضرورت کا مطلب وزن شریع. اس پہ ایک مثال لینا. کیا ہے بھائی؟ عید ذکر نعمان لنا. نعمان پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں آپ؟ یعنی نعمان بن ثابت امام اعظم کے ذکر بار بار کرو. آدھا یعید و اعادتاً، بار بار کیجئے. کیوں؟ دلیل دے رہے ہیں ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتوجہ. کیونکہ ان کا ذکر خیر کیا ہے ہمارے لیے، وہ ایسا مشک ہے کہ جتنا اس کو کیا کرو گے، گھسو گے یا رگڑو گے، اتنا ہی کیا ہوگا، خوشبودار ہوگا، مشکبار ہوگا. تو نعمانین کیوں نے کیا ہے؟ وزن شعر کی وجہ سے. تناسب کی مثال سلاسل وغیرہ سے. ایک بات اور بیٹے، یجوزو لایا انہوں نے. یجوزو بمانے یمکن ہے، ٹھیک ہے. یجیبو نہیں کہا. بعض دیگر نبی نے کہا کہ یجیبو ضروری ہے. یجوزو بمانے اس لیے وہ جائز ایسا کریں آپ، اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں. ممکن ہے، کوئی لازم و ضروری نہیں ہے. اب آگے وہ دو مثال پیش کرنے جا رہے ہیں جو کیا آتے ہیں غیر منصرف میں سے. کچھ ایسے ہیں بھی ہیں، تعریف میں بات ہے کہ نہیں آئی. او واحد منہا یقوم مقامہما. تو وہ ایک علت کون ہے جو دو علتوں کے قائم مقام ہے. الگ سے خصوصاً اس کا یہ بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اسی میں اس کا بیان ہو چکا ہے. جمع ہے اور کون ہے بیٹا؟ تانس آیا. تانس کی 3 صورتیں ہیں. تانس لفظی ہے، اس کے بعد تانس معنوی میں کیا آتا ہے؟ الف مقصورہ، الف یہ آتا ہے نا، کچھ اور آتا ہے بڑھا رہا ہو سو یہ نہیں آتا، کچھ اور آتا آ رہا. تفصیل اس کی بیان کریں گے. وہ تانس کی علامت کیا ہے؟ تائے مقدرہ و الف مقصورہ الف ممدودہ. وہ اسی تانس لفظی کا کنڈیشن میں آتا ہے. 3 علامت ہے نا تانس کی. کیا کیا ہے؟ تاؤ الف مقصورہ الف الفت تانیس الفانی ہے تانیس تھا، ٹھیک ہے. تو تانیس کے 2 جو الف ہیں یہ کیا ہے؟ 2 سبب کا مقام. وہ 2 سبب کون ہیں؟ تانیس، لزوم تانیس جمع اور لزوم جمع. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے کل سے پڑھیں گے. یہاں تک بات ختم. تمت بالخیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ